السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیات اختیاری ہم آج پڑھیں گے، اس کی آیات کے ترجمے اور اس کی تشریح کو آج ہم دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر 1 ہے، اس کو ہم ترجمے کے ساتھ تشریح بھی اس کی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ کہتے ہیں معبود جس کی عبادت کی جائے، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود، تمہارا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی، یعنی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ہے، الرحمن، جو بڑا مہربان اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بیٹا اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہم موضوع کو بیان کیا ہے، جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، جو کہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں اور بھی رب ہیں، تو وہ ایمان والا اور اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عقیدہ توحید بنیادی شرط ہے کسی بھی شخص کے ایمان کے لیے۔ جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود، تمہارا جن کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو تو وہ ایک ہی ہے۔ یاد رکھ لیجیے بیٹا، توحید کی جو ہے وہ عموماً 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت اور ایک توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت وہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ عبادت کوئی بھی کسی بھی کی طرح کی عبادت ہے۔ عبادت 3 طرح سے ہوتی ہے، یا مالی ہے، یا بدنی ہے، یا زبانی ہے۔ انسان منہ سے ادا کرتا ہے، الفاظ جملے جو ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہوتی ہے، یا جو جسمانی انسان عبادت کرتا ہے جس طرح روزہ ہے یا حج وغیرہ ہے، یا مالی عبادت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا التحیات، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میری زبانی، قولی، مالی، بدنی، جسم کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا سزاوار اور لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دنیا کے اندر بیٹا معبود بڑے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی معبود کہتے ہیں، لیکن جو معبود برحق ہے، جو صحیح اور برحق جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، سب کچھ تصرفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو خوبیاں ہیں، مثال کے طور پر الرحمن، الرحیم، مالک، قدوس، سلام، المؤمن، المہیمن، یہ اسماء الحسنہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اس پر ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق مگر وہی، جو کون ہے؟ الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مشفق ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دونوں جہانوں کے اندر جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس کی تشریح میں کیا سیکھا کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں بتلایا ہے کہ رب ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو سب سے زیادہ، یہ رحمان رحیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اس کے اب کچھ جو الفاظ ہیں ان کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ الفاظ کے معنی بھی آپ یاد کر لیا کریں، تاکہ وہ بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی آیت آتی ہے تو آپ آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا ان میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جیسے الہن کا مطلب ہے معبود، لا کا مطلب ہے نہیں، الرحمن کا مطلب ہے بڑا مہربان، اور حد رحم کرنے والا، یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور رحیم بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ، وہ اللہ، الذی جس کے لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی، عالم جاننے والا ہے، الغیبی جو غیب ہے، جو چیزیں غیب کی ہیں ان کو جاننے والا ہے، والشہادتی اور جو ظاہر چیزیں ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ الفاظ پچھلی آیت کے اندر بھی آئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اب خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی جو باتیں انسان سے اوجھل ہیں، جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر، یا انسان جن باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر بارش کب ہوگی، اولاد کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہونی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ کل کون کتنا کمائے گا، کل کون کہاں مرے گا، کتنا رزق اس کے کھاتے میں ہے، یہ ساری کی ساری غیب کی باتیں ہیں جو انسان ان باتوں کو جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ انسانوں میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا ہے، الا من ارتضی من رسول، ہاں کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بعض اوقات کچھ معاملات کے اندر ایسی باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی بتائے اس کو علم ہوتا ہے، تو ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بغیر بتلائے سب معلوم ہوتا ہے۔ وہ شہادتی، اور جو ظاہر چیزیں ہیں وہ تو ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت ہی مہربان ہے، الرحیم اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی جو لا الہ الا، لا الہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، الملک وہ حاکم ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے، سارے اس کے عاجز ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا بادشاہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا بادشاہ چھین لیتا۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہ دی تھی، اللہ نے پھر اس سے چھین بھی لی تھی۔ اللہ نے کس طرح اس کو پانی کے اندر غرق کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہ اس نے بادشاہت کے آڑ کے اندر اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو کر اور اس کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا، اور بتلایا کہ اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے الملک، وہ بادشاہ ہے، وہی بادشاہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آگے فرمایا القدوس، وہ انتہائی پاک ہے، وہ مقدس ہے، السلام، سب عیبوں سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے،
इंसानों के अंदर ऐब होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ लोग जो अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उनके अयूब का भी तज़किरा किया है कि वो उनको नींद आ जाती है, अल्लाह को नींद नहीं आती है, वो खाना खाते हैं। कान याकुलानि ताम, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कान याकुलानि ताम, वो खाना खाते थे। तो अल्लाह ताला की जो सिफ़त ये है कि वो खाना नहीं खाते। तो अल्लाह के अलावा जितने भी लोगों ने माबूद और रब बनाए हुए हैं वो आर्जी हैं, वो नहीं है, उनकी हकीकत कोई नहीं है। वो उनके अंदर कोई ना कोई ऐब होता है, उनको वाशरूम की तलब होती है, उनको खाने की तलब होती है, उनको थकावट भी हो जाती है, वो सोते भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम अयूब से बिल्कुल पाक है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर इस्तेमाल किया सलाम, और वैसे अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उनसे जो लोग उनके साथ शरीक करते हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला के मुकाबले में औरों की इबादत करते हैं, अल्लाह इनके शिरक से बिल्कुल पाक है। अल मुमिनु, जो इंसान को अमन देने वाला है, राहत देने वाला है, परेशानी के आलम के अंदर सुकून मुहैया करने वाला है। अल मुहैमिनु, निगहबान है, हिफाजत करने वाला है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अगर ऊँघ जाए, अल्लाह को नींद आ जाए, अल्लाह ताला के हुक्म से ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम चल रहा है, ये सूरज चाँद सितारे ये अल्लाह ताला के हुक्म से गर्दिश कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला को ऊँघ आ जाए तो ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे ये आपस में टकराव का शिकार हो जाए और सब कुछ धर्म भरम हो जाए। ये अल्लाह के हुक्म से है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करते हुए, इन दोनों की हिफाजत करते हुए थकते नहीं। अल्लाह ताला को थकावट नहीं होती है। यही भी अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो हिफाजत करते हैं। कोई भी चौकीदार और पहरादार होता है वो थकावट का शिकार हो जाता है 8, 9, 10 घंटे के बाद। और जब से ये दुनिया बनी है अल्लाह तब से लेकर अब तक इन पूरी कायनात की हिफाजत कर रहा है और इंसानों की भी हिफाजत कर रहा है, और इसकी हिफाजत करते हुए उसको कभी थकावट नहीं होती। अल अज़ीज़ु, सब पे गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, अल्लाह ताला के जो हुक्म है वो सब पे गालिब हैं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तो हुक्म अल्लाह ताला के चलता है, अल्लाह सब मामलात पर गालिब है। अल जब्बार, वो खुद मुख्तार है, यानी वो जो चाहता है वो करता है, उससे कोई नहीं पूछता कि अल्लाह आपने क्यों किया है। वहुम युसअलून, अल्लाह ताला पूछेंगे इंसानों से कि इंसानों ने ये काम क्यों किए हैं। जब अल्लाह ताला का किसी काम का इरादा होता है अल्लाह ताला वो काम करते हैं। अल्लाह किसी के पाबंद नहीं है, अल्लाह बेनियाज हैं। असमद का मतलब यही होता है, अल्लाह बेनियाज हैं, बेपरवाह हैं। अल्लाह चाहे सारी इंसानियत को उठाकर जन्नत में फेंक दे, जन्नत में भेज दे, तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अगर सारी की सारी इंसानियत को उठाकर जहन्नम में फेंक दे, उस अल्लाह ताला को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह के मखलूक हैं, तो उसको कोई नहीं पूछ सकता है। अल्लाह ताला ही सबसे पूछेंगे। अल मुतकब्बिर, बड़ी अजमत वाला है, तकब्बुर वाला है। यानी अगर तकब्बुर किसी के लिए जायज़ है, यानी किसी के लिए सूट करता है किसको, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही सूट करता है। और ये तकब्बुर जो है वो अल्लाह ताला की चादर है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही तकब्बुर होता है। तकब्बुर उसके लिए होता है कि जो तमाम के तमाम ऐबों से पाक हो, तमाम के तमाम अयूब से पाक हो। और ये जितना भी गुरूर और तकब्बुर इंसानों में पाया जाता है, ये तो लम यकुन शैय्यन मज़कूरा है, ये तो काबिल ज़िक्र शय नहीं है। ये किस बात का गुरूर करते हैं? तकब्बुर तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, गुरूर तो अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेबा देता है, इंसान को तकब्बुर ज़ेबा नहीं देता। तो अल्लाह ताला की जो सिफ़त है वो मुतकब्बिर है, वो तकब्बुर करता है। वो अगर तकब्बुर करे तो उसको अच्छा लगता है, वो उसकी सिफ़त है मुतकब्बिर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अम्मा युशरिकून, उनसे जो वो लोग उसके साथ शरीक कर रहे हैं।
اللہ اس شرک سے بالکل پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے اوروں کی عبادت بھی کی کر لی جائے، اگر اللہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ فلاں بھی یہ کام کر لیتے ہیں، اگر اللہ اولاد دیتے ہیں تو ہمارے جو نیک لوگ ہیں، ہمارے جو بھگوان ہیں، ہمارے جو ولی ہیں، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے، اس لیے پاک ہے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو کبھی بھی مخلوق خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بیٹا دھیان سے سمجھ لیے گا، جو خالق ہوتا ہے اور مخلوق کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ مخلوق کبھی خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہاں مقرب بن سکتی ہے، محبوب بن سکتی ہے، لیکن اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ پاک ہے ان شریکوں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پیدا کرنے والی ہے۔ البارئ، بنانے والا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی جتنی بھی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ المصور، تصویریں بناتا ہے، صورتیں، شکل بناتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، مادر رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی شکل بنائی ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر بالکل کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہاں پر پوری جو ہے وہ تصویر بنائی ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کا ناک جو ہے وہ سر پہ لگا ہوا ہو، آنکھ کان کی جگہ ہو، کان جو ہے وہ ہونٹ کی جگہ پہ ہو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں اس کو فٹ کر دیا اور وہ اتنا خوبصورت انسان بن کر سامنے آ۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اللہ الاسماء الحسنى، اسی کے اچھے نام۔ اچھے نام کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے اچھے نام کون سے ہیں تو آپ بتائیے، آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کے اچھے نام کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ السلام، المؤمن، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا، تمام عیبوں سے پاک اور امن دینے والا، المتکبر، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے اس کی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو۔ انسان ہی جو ہے وہ نافرمان ہے اور انسان ہی ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ تمام مخلوق کرتی ہے، صرف انسان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، چند ایک اختیارات دیے ہیں اور ان کو ان کے بل بوتے پر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور باقی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ تمام حکمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب، تمام دانائیوں پر اللہ کی دانائی کا فیصلہ مقدم ہے، تمام امر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہے۔ لوگ جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کا ارادہ نہیں کیا ہے تو ساری کائنات مل کر وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ساری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ کو منظور نہ ہو، ساری کائنات مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو بیٹا یہ میں نے کوئی آیات کے ترجمے کو بھی بڑے ہی واضح الفاظ میں اور ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھایا ہے، اور آگے کچھ الفاظ معنی ہیں، آپ ان کو بھی نوٹ کر لیں، ان معنی کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے۔ الغیب پوشیدہ اور باطن، الشہادۃ ظاہر، القدوس پاک ذات، یعنی کہ نہایت ہی پاک، مبالغہ کا صیغہ، السلام سب عیبوں سے پاک ہے، المؤمن امان یا امن دینے والی ہے، المتکبر صاحب عظمت اور سب بڑائیوں کا مالک ہے، المہیمن محافظ و نگہبان ہے، العزیز غالب ہے، الخالق الجبار اور وہ خود مختار ہے، الخالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو بیٹا آپ نے ان الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں اور آگے یہ آیات کا ترجمہ اور تشریح بھی اس کو یاد کرنی ہے۔ آگے آیت نمبر 3 ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالکہ بادشاہ ہے، مالک ہے، الملک بادشاہی کا، یعنی کہ بادشاہی کا تو مالک ہے، ملک کا تو مالک ہے، تؤتی ملک کا تو دیتا ہے ملک یا حکومت، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، وتنزع کا مطلب ہوتا ہے نازع ینزع کا مطلب ہوتا ہے، ینزع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کوئی چیز چھین لینا، تو وتنزع الملک اور تو چھینتا ہے ملک بادشاہت یا حکومت سربراہی، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تیرا جو ہے، تو جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، چاہے ان پڑھوں کو بادشاہت دے دے، پڑھے پڑھے لکھے پیچھے رہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پیسے والا نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بادشاہی دے کر اسے پھر چھین بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا حق ادا نہ کرے اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کرے، ظلم کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، جس طرح نمرود اور فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو چھینا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت بھی دیتے ہیں اور ذلت بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو عزت دی، حالانکہ دیکھا جائے تعداد میں تو بہت کم تھے، اور جنگ بدر کے اندر 313 مسلمانوں کی تعداد تھی اور کافروں کی تعداد 1000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان وہ جنگ جیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، حالانکہ مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کی تعداد تو کافی زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تعداد تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ابو جہل جب قافلہ لے کے نکلا تھا نبی اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو اس نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہر احکامات پر غالب ہے، اللہ کا حکم غالب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی جو کفار کے سرغناں تھے اور بڑے بڑے سورما تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے خاطر جو ہے وہ ہاتھوں قتل کروایا۔ تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیرُ، تمام کی تمام بھلائیاں اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ساری کی بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی بنیادیں بنا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی جسے ہم اپنے پنجابی زبان کے اندر یا اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نیاں پرنا، ٹھیک ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو بنیادیں بنا رہے تھے نا، تو اس وقت بنیادیں قائم کرتے وقت انہوں نے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
ربنا، جب بھی یاد رکھ لیجیے بیٹا، جب بھی انسان کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہو، تو اس وقت وہ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو اس وقت ضرور سنتا ہے۔ کہ اب دیکھیں، مسجد بنانا نیک کام ہے، یہ بہت ہی اچھا کام ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک نیک کام ہے۔ اس نیک کام کرتے وقت انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ آگے میں ربنا وجعلنا، رب اے ہمارے رب ہمیں بنا مسلمین فرما بردار اللہ کا اپنا، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بنا، امتن ایک ایسی امت، امتم مسلم مطلب جو ایسی جو تیری فرما بردار ہو، وہ ارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا یا ہمیں سکھلا، ہمیں بتلا، مناسکنا اپنی تیری طریقے اپنی عبادت کے، یعنی کہ اپنی عبادت کے طریقے بتلا، وتب علینا اور ہماری طرف رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا یا رجوع فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ربنا وابعث، اے ہم پہلے وہ دعا کی، ٹھیک ہے، اور آگے دوسری دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، وابعث بھیج، فیہم ان میں، رسول ایک پیغمبر یا ایک رسول منہم یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر تیری آیات پڑھ کر بتائے یا سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ کتاب کی تعلیم دے، کتاب والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تیار کرتے وقت دعا مانگی، پہلی دعا کے متعلق میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، دوسری دعا یہ مانی کہ اللہ اب میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کی حفاظت کے لیے ایک ایسا پیغمبر بھیج جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر، تیرا فرمان پڑھ پڑھ کر سنائے اور حکمت اور دانائی کی باتیں کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے، ہر طرح کی شرک کی آمیزش سے ان کو دور کرے، اے اللہ ایسے پیغمبر کو نازل فرما۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہاں پر آپ پلے بڑے، وہاں پر پھر نبوت والا معاملہ بھی ہوا، اور آپ نبی بھی بنے ادھر، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ نے وہی کام سر انجام دیے جس کی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ آیت نمبر 5 ہے، لقد من اللہ، تحقیق یا بے شک، من اللہ اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ بعث جب بھیجا، فیہم ان میں، رسول ایک رسول، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، یتلو علیہم وہ پڑھ کر سناتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات، یعنی کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر، آیت نمبر 4 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے، انہی کے اندر ایک پیغمبر نازل فرما دیا ہے۔ اب وہ ان کا کام کیا ہے؟ اب وہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کو دانائی کی باتیں سکھلاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، ایسی باتیں جس کا ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا ہی فائدہ ہے، ایسی باتیں
وہ پیغمبر ان کو بتلاتے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دیتے تھے اور احادیث کی بھی تعلیم دیتے۔ یاد رکھ لیجیے قرآن اور حدیث دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی، یہ بھی قرآن بھی اور حدیث بھی، یہ دونوں منزل من اللہ ہے۔ اور چونکہ قرآن چونکہ واضح شکل کے اندر ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ وہی خفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات بتاتے رہتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت تک وہ تمام کے تمام جو پیغامات ہیں وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اب جنہوں نے ان دونوں کو صحیح طرح پڑھا اور پھر ان کا تزکیہ نفس ہو گیا، انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے بچا لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بڑی کھلی گمراہی میں تھے، بڑے گمراہ لوگ تھے، وہ بہت ہی گمراہ لوگ تھے اور شرک ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ معاشرتی حوالے سے انسانوں کے حقوق ناپید تھے اور عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راہ راست پر لے کے آئے۔ آگے آیت نمبر 6 ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک آیا ہے تمہارے پاس، رسول ایک پیغمبر، من انفسکم، تمہارے میں سے ہی، یعنی تمہارے جانوں سے ہی، عزیز گراں گزرتا ہے، علیہ ان پر، ما عنتم، کہ تم مشقت میں ڈالے، کہ تمہیں مشقت میں ڈالے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، انہیں ناپسند ہوتا ہے، حریص بہت خیر خواہ ہیں یا حرص رکھتے ہیں، علیکم تم پر، بالمؤمنین مومنوں پر، جو ایماندار ہیں ایمان والے ہیں ان کے معاملے میں بڑے حریص ہیں کہ ان کو ہر وقت فائدہ ہی پہنچے، ان کو خیر خواہی ہی ہو، ان کو آسانیاں ہی پہنچے۔ رؤوف الرحیم، بڑے ہی مشفق، شفقت کرنے والے، مہربان، رحیم اور انتہائی رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ ان کا مومنوں کے ساتھ کتنا پیار ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ کتنی محبت اور مودت رکھتے تھے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، فرمایا کہ وہ ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر رکھتے تھے۔ عزیز تر رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کو لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ما عنتم، مشقت میں تم ہوتے ہو، درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پریشان ہوتا تو رسول اللہ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ تو فرمایا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان ہو اور وہ مسکرائیں اور ان کو جو ہے وہ راحت فیل ہو، تمہاری درد ان کی اپنی درد ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور مومنوں کے معاملے میں بڑے حریص ہیں کہ ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی، اب دیکھیں پیار کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ 5 وقت نماز کے ٹائم آپ نے مسواک کرنی ہے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل تھا، اب اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ لازم کیا ہی نہیں ہے، ان کو حکم ہی نہیں دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کا پریشانی کے اندر جانا یہ گراں گزرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پر اگر وہ منہ پھیرے، یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ منہ پھیر لیں فَقُولْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کا رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بہت بڑا ہے، ساری کائنات، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، یہ مل کر اللہ تعالیٰ کے عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا بھی اگر کوئی بادشاہ ہے، اس پر بھی اگر کوئی ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو میں اس پر توکل کرتا ہوں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا اعتماد اپنے اللہ پہ ہے، اپنے رب پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو بیٹا آگے کچھ الفاظ مانی ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ یاد کر لیا کریں۔ عزیز ان کا مطلب گراں ہے، یعنی تم مشقت میں پڑ گئے۔ حریص ان کا مطلب ہے خیر خواہ۔ رؤوف کا مطلب ہے بہت شفیق یا مہربان۔ تولو وہ منہ پھیر لے، روح گردانی کر لیں۔ حسبیہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ توکل تو میں نے بھروسہ کر لیا۔ تو یہ بیٹا آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں ساتھ، اور ان آیات کا ترجمہ بھی، کیونکہ بورڈ کے ایگزام کے اندر آیات کا ترجمہ پلس تشریح آتی ہے۔ اسلامیات لازمی کے اندر جسٹ آپ کو ترجمہ آئے گا، اور اختیاری کے اندر آپ کو تشریح بھی ساتھ آئے گی۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، یہ ہمارے فرسٹ ٹرم کا یہ آخری جو ہے وہ آخری جو آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وہ دین الحق، اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کل، تمام ادیان کے اوپر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دین دے کر بھیجا ہے، سچا دین بھیجا ہے، اور اس دین کا مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے۔ اور اس بات کا گواہ کون ہے؟ اس بات کا گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑا سخت ہے، یعنی کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی آپس میں بڑا پیار ہے، اور کافروں کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہیں۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، مہربان ہیں، ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اشداء الکفار، کافروں پر سخت اتنے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ آپ تشریح میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اشداء الکفار سے کیا مراد ہے، آپ اس کو وضاحت سے کر سکتے ہیں۔ کافروں پر سخت کیا ہے کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، ان کا بیٹا ان کے مخالف تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، میرے بابا جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ میں نے باپ سمجھ کے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، بیٹا تم نے معاف کر دیا نا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے نا تو پیغمبر کا دشمن سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تم میرے بیٹے ہو، لیکن رسول اللہ کے تم گستاخ ہو اور نافرمان ہو، تو جو باقیوں کی سزا ہے وہی تمہاری سزا ہے۔ تو یہ ہے کافروں کے معاملے میں سخت، رحماء، آپس میں بڑا ہی نرم دل، آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے۔ جب ہجرت ہوئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ آئے، تو آپ کی حالت بڑی ہی جو خستہ حالت تھی، تو وہاں پر انصاری جو صحابی تھے انہوں نے بڑا ہی اثار کا ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ تاریخ اس طرح کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا جو باغ ہے، میں باغ میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو وہ اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہے ایک دوسرے پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، وہ ایک دوسرے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کی ضروریات کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے مزید ان کی صفات کو بیان فرمایا، تراہم، تو دیکھے گا ان کو، رکعان، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی
فضل اور تلاش اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم ان کی نشانیاں کیا ہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں پر من اثر السجود سجدوں کے اثرات ہیں، سجدوں کے جو اثرات ان کے ماتھوں کے اوپر ہیں، تو ان کی یعنی کہ سجدے کر کے ان کے ماتھوں کے اوپر جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں محراب پڑ گیا ہے کہ بالکل ماتھا جو ہوتا ہے وہ ہلکا سا سیاہ ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے سجدہ کر کے۔ فرمایا یہ ان کی نشانی ہے، ان کے چہروں ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ پیشانیاں جو ہیں وہ سجدے کے اثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جو مثالیں تورات کے اندر ہیں، یعنی کہ ان کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل کے اندر ہے۔ قدر ان جیسا کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، اخرجا جس نے نکالی شطأہ اپنی کومپل کو، اپنی سوئی کو، ٹھیک ہے، جب کوئی بھی دانہ جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو جب دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک جو نکلتا ہے اسے ہم کومپل کہتے ہیں، سوئی کہتے ہیں۔ فآدرہ پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ پھر اس کو موٹی ہو گئی، فاستویٰ پھر وہ سیدھی کھڑی ہوگی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یوجب الزراع جس کو دیکھ کر جو کسان ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اس سے کافروں کو جلائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح تربیت کی، ان کے ایمان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایمان کس طرح داخل کیا، ان کو کس طرح یہ پودا جو ایمان والا پودا تھا، جو صحابہ کرام کا جو پودا ایمان والا پودا تھا، وہ کس طرح آپ نے اس کی آبیاری کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو میں نے مسلمان کیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہوئے ہیں۔ آہستہ 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 یہ 1 2 3 4 10 15 20 50 100 200 1000 2000 بڑھتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی گئی کہ میرے پیارے صحابہ، اب تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کے اندر ایمان بھی بڑھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ کر، بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر رسول اللہ تو خوش ہو رہے تھے، لیکن کافر اس سے ڈر رہے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں سے، منہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجرا عظیما مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو بیٹا ان آیات کا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ آگے کچھ الفاظ معنی ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ پہلا ہے ارسلہ، مطلب بھیجا ہے، ہدا ہدایت ہے۔ یہ کچھ جو سوال ہے یہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ MCQs کے اندر بھی یہ آ سکتے ہیں۔ دین الحق کی سچا دین، لیظہرہ تاکہ اس سے غالب کر دے، والذین معہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام، اشداء سخت ہیں، غالب ہیں، شدید ان کی جمع ہے، رحماء نرم دل ہیں، رحیم کی جمع رکعن رکوع جھکنے والے اور رکوع کرنے والے، راکعون کی جمع ہے، سجدن سجدہ کرنے والے، ساجدون کی جمع ہے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں، رضوانہ رضامندی خوشنودی، سیما کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ لوگوں نے معانی بھی یاد کرنے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔